اب یہ جو مرزا انجینئر جو ہے وہ جو ایک بات کہتا ہے کہ جی یہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، یہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، یہ ان کے پیچھے کیوں نہیں نماز پڑھتے ہیں، اس کو پوچھو تو کن کے پیچھے نماز پڑھتا ہے؟ میں سب کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ کہاں پڑھتا ہے؟ کوئی اس کو یہ کوئی ویڈیو دکھائے، کہاں پڑھتا ہے؟ کوئی اس کو یہ کوئی ویڈیو دکھائے۔ کس نے مناظرے لڑے ہیں؟ 2011 کے ویڈیوز نکالے اس کے نہیں، کس نے لڑے ہیں؟ کسی ایک نہیں، کسی ایک عالم دین کا نام لیں، مجھے نام ہوا میں باتیں نہ چھوڑیں جناب۔ نہیں میں ویڈیو دکھاتا ہوں۔ چشتی رسول اللہ کا ہمارے کسی بھی عالم دین نے اس کا دفاع نہیں کیا ہے۔ فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ چشتی رسول اللہ کا ہمارے کسی بھی عالم دین نے اس کا دفاع نہیں کیا ہے۔ سوال میں ریپیٹ کرتا ہوں، محمد علی بھائی، محمد ابو بکر قدسی صاحب کا سوال تھا۔ اب یہ جو مرزا انجینئر جو ہے وہ جو ایک بات کہتا ہے کہ جی یہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، یہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، یہ ان کے پیچھے کیوں نہیں نماز پڑھتے ہیں، اس کو پوچھو تو کن کے پیچھے نماز پڑھتا ہے؟ میں سب کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ کہاں پڑھتا ہے؟ کوئی اس کو یہ کوئی ویڈیو دکھائے۔ امام کعبہ کے پیچھے نماز صحیح ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے۔ اور ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے مفتی منیب الرحمان کا امام کعبہ پہ فتویٰ، وہ بھی لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے۔ اس پہ میں نے اس پہ ڈسکشن کی ہے کہ سعودیہ کے علماء کا یہ جو فتویٰ ہے کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ بھی باطل ہے۔ بریلویوں کا جو فتویٰ ہے کہ اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ بھی باطل ہے۔ تمام مکاتب فکر جن کو آپ کافر نہیں کہہ رہے، مسلمان سمجھ رہے ہیں، چاہے وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہوں، سب کے سب جن کو آپ کافر نہیں کہہ رہے، مسلمان ہی ہے نا، جن کو حرم میں آنے کی اجازت بھی دی ہوئی ہے آپ نے، ان کے پیچھے نماز بات ہی چل رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب جب نماز نہیں ہوتی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث جنت میں جائیں گے یا اہل تشیع جنت میں جائیں گے؟ یہ کیا اس کے بارے میں؟ اگر تو اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ اہل دیوبند حضرات جو ہیں، اہل تشیع حضرات جو ہیں، اگر تو ان کا عقیدہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو وہ جنت میں ضرور جائیں گے۔ نہیں آپ تو کہہ رہے ہیں نا عقیدے ان کے صحیح نہیں ہے، تو آپ نہیں، عقیدہ وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اس وقت تمام مکاتب فکر کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، میں شیعہ کو نکال دیتا ہوں، ان میں کافی ٹالرنس ہے۔ باقی جو اہل سنت کے 3 فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث، ان کے بڑے نمائندہ علماء یہ لکھ کے دے دیں کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں ان کے جو جو عقائد ہیں، انہی عقائد پر یہ مرے تو یہ جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ کبھی لکھ کے نہیں دیں گے۔ یہ پتہ کیا لکھیں گے؟ اہل حدیث کہیں گے کہ بریلویوں نے اگر شرک نہ کیا تو جنت میں جائیں گے۔ بریلوی لکھ کے دیں گے اہل حدیث اگر گستاخ رسول نہ ہوا تو جنت میں جائے گا، حالانکہ وہ مانتے ہیں ان کو۔ یہ کبھی بھی کوئی نہیں لکھ کے دے گا۔ یہ فروعی مسائل کو چھوڑ دیں، بات ہے عقیدوں کی، اور عقیدوں کی باتیں ان کے بڑے بزرگ جن کے اوپر عقیدہ کھڑا ہوا ہے۔ اب یہ بات کر رہے ہیں نا، میں اس پہ غیر پہ بات کر دوں، اس سے ان کے بڑے بزرگ وہ ہیں جن کی میں نے مثال دی ہے۔ احمد صاحب بریلوی صاحب سے کوئی بندہ نہیں ٹکرا سکتا کروڑوں بریلویوں میں سے۔ بات احمد صاحب بریلوی کی چلے گی، کسی چھوٹے مفتی یا مفتنی کی نہیں چلے گی۔ احمد صاحب بریلوی جو ڈکلیئر کریں گے نا اہل حدیث کو اور دیوبند کو، وہ ہوگی بات۔ اس میں آپ کی بات کا ایک جواب علامہ صاحب دینا چاہ رہے ہیں، شاہ صاحب دینا چاہ رہے ہیں، ذرا ان کا لے لیں آپ کائنڈلی۔ میں نے تو بات مکمل ہی نہیں کی ابھی۔ آپ کر لیں، میں کہہ رہا ہوں اگر آپ جواب لینا چاہیں، اگر آپ جواب لینا چاہیں تو میں علامہ صاحب کو موقع دوں گا، ورنہ پھر آپ کمل کر لیں پہلے اپنی، کوئی مسئلہ نہیں۔ کر لیں اپنی بات۔ ہاں جی، میں بات کہہ رہا ہوں نا، علامہ صاحب سے میں عرض کروں گا کہ احمد صاحب بریلوی صاحب جو کہیں گے نا وہ عقیدہ ہوگا بریلویوں کا۔ باقی پوری دنیا کے بریلوی مولوی مل کے جو مرضی بات کرتے رہے، وہ لیپا پوتی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دیوبند کا عقیدہ وہ ہے جو المحنت میں لکھا ہوا ہے، جس میں انہوں نے بریلویوں کو شیطانی لشکر اور اہل حدیث کو خوارج کی جماعت کا ہے۔ اب پوری دنیا کے دیوبندی اکٹھے ہو کے کعبے میں بھی مجھے کوئی بات کرے نا تو جھوٹ بول رہے ہیں، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، اور ان کا دفاع کرنے والے بھی بالکل لیپا پوتی کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم فرقہ واریت سے نکل نہیں سکے آج تک، کہ ہمارے بڑوں نے توڑا ہے امت کو، اور ان بڑوں سے مراد امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک نہیں ہے۔ ابو بکر قدسی صاحب کا سوال میں ریپیٹ کرتا ہوں، محمد علی بھائی، ابو بکر قدسی صاحب کا سوال تھا۔ احمد صاحب بریلوی صاحب نے ملفوظات میں لکھا ہے کہ دیوبند اہل حدیث کافر ہے۔ سوال وہ دیکھیں جو چشتی رسول اللہ ہے نا جی، وہ ایک غلط عبارت ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک
تو وہ ان کو چاہیے نا, مکتبے والوں کو چاہیے. دیکھیے نا, ہم آپ تمام سلسلے کے بندے ہیں تو آپ کو تو کرنا او چاہیے. بھائی ہم کیسے نکالے, ہمارے پاس چھپائی ہے, ہم اس کی مذمت کر رہے ہیں کہ جس نے وہ 12 داخل کیا وہ اس کو نکالے, ہم اس کی کبھی بھی تائید نہیں کریں گے. 2011 میں اس کے اوپر بریلوی حضرات نے جو ہے وہ مناظرے لڑے ہیں. کس نے مناظرے لڑے ہیں؟ 2011 کے ویڈیوز نکالے اس کے. نہیں, کس نے لڑے ہیں؟ یہ کسی ایک علماء تھے نا. نہیں, کسی ایک عالم دین کا نام لیں. مجھے نام ہوا میں باتیں نہ چھوڑیں جناب. نہیں, میں ویڈیو نہیں, دکھاتا ہوں. چشتی رسول اللہ کا ہمارے کسی بھی عالم دین نے اس کا دفاع نہیں کیا. قدس سرہ نے فرمایا کہ میں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر تھا. ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا, خواجہ کے قدموں پر اپنا سر رکھا اور عرض کیا بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں. خواجہ پر کیفیت طاری تھی. یہ بات نوٹ کریں, مسلم شریف کی وہ حدیث نکال لیجیے. کیا کہ خواجہ پر کیفیت طاری تھی. ان کی میں وضاحت ذرا بعد میں کرتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں. چونکہ وہ شخص دھن کا پکا اور سچا تھا, اس نے فوراً اقرار کر لیا کہ خواجہ نے بیعت کے لیے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اسے بیعت کر لیا. پھر فرمایا سنو میں کون ہوں. کوٹی صاحب یہ بات آپ کیوں چھوڑ گئے؟ اس لیے چھوڑ گئے کہ آپ نے خیانت کرنی تھی. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. تو جب خواجہ نے فرما دیا کہ کلمہ وہی ہے محمد الرسول اللہ, اب تجھے فتویٰ لگانے کی کیسے ضرورت ہوئی؟ یہ آپ کا اعتراض کا جواب ہو گیا. اور یہ جو منافق قسم کا ایک منافقانہ اپروچ رکھنے والا جو مولانا ہے, یعنی جس کے قول اور فعل میں تضاد ہے, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے منافق کی 4 نشانی ہے, بات کرے گا جھوٹ بولے گا, اور جب امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا, عہد کرے گا تو توڑ دے گا, اور جب معاملہ ہوگا تو گالی گلوچ پہ اتر آئے گا. اس کا حال یہ ہے کہ کئی سال پہلے یہ اس مناظرے میں بیٹھا ہوا ہے جس مناظرے میں ان لوگوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے شتی ہاتھ کہہ کے. اور کہا خواجہ پر کیفیت طاری تھی, خواجہ پر کیفیت طاری تھی, اسی پر غور کر لیتے تو فتویٰ لگانے کی تم جرت نہ کرتے. اور آج یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو چشتی رسول اللہ والے کلمے کو غلط مانتے ہیں, تو اس کی 2 نمبری پکڑی گئی ہے. 2 نمبری تو 2 نمبری ہوتی ہے, یہ ویڈیوز تو ہانٹ کرتی ہیں. اس وقت تو شتی ہاتھ کہہ کے مان رہے تھے یہ لوگ, اب جب ہم نے ہائی لائٹ کیا تو آپ کہہ رہے ہیں ہمارا کلمہ ہی نہیں ہے. یہ تو میں نے آپ کی وہ چیز پکڑی ہے کہ آپ کا پورا فرقہ الٹ دیا اللہ کے فضل سے. اعلیٰ حضرت کا نامکمل مشن تھا جس کی تکمیل میں نے کی ہے, آپ کی گستاخانہ عبارتیں پکڑ کے انشاءاللہ ٹائم قیامت تک ہے جواب دینا اس بات کا کہ اس وقت دفاع کیا تھا. اب تم پہ کون سا حق ایسا کھلا ہے کہ جس کی وجہ سے چشتی رسول اللہ سے انکار کر رہا ہے؟ مفتی منیب الرحمان نے نہیں کیا, بڑے علماء نے نہیں کیا, نہ وہ کریں گے. وہ کریں گے تو پھر میں کہوں گا ٹھیک ہے, پھر مجھے مانو کہ میں نے 800 سال سے جو تمہاری کتابوں میں تمہارے پرنٹرز چھاپ رہے تھے, تمہارے بزرگ ترجمہ کر رہے تھے, سب سے بڑے بزرگ تو پھر ہم نکلے نا, ان کا ساروں کا علم غیب فارغ ہو گیا جو آپ لوگ کلیم کرتے ہیں. تو اس کو بولے کہ بدبخت تو کہتا ہے کہ میں نے پہلا عمرہ جو ہے وہ اپنی بیوی کی ضد پہ کیا تھا. ٹھیک, اس کی ویڈیو موجود ہے, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. نہیں, اس کو مکمل کریں. کہتا پہلا عمرہ میں نے بیوی کی ضد پہ کیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے حرمین طیبین میں وعدہ لیا تھا کہ آج کے بعد اسی نہیں آنا تھے. 2002 میں عمرہ کیا, 2007 میں حج کیا, 2014 میں جب عمرہ کیا تو وہ میں نے اپنی بیوی کی خواہش پہ کیا تھا. میں نے حج کے بعد ارادہ کیا تھا کہ میں نے اس کام میں پیسے نہیں لگانے, میں ان پیسوں کو کسی غریب بچے کی تعلیم کا ذریعہ بنانے میں زیادہ اجر سمجھتا ہوں, کیونکہ پاکستان میں پاورٹی سرکل سے نکلنے کا واحد ذریعہ تعلیم ہے. ہم لوور مڈل کلاس سے اوپر آئے ہیں صرف تعلیم کی برکت سے, ادروائز ہم کسی لینڈ لارڈ کی اولاد تو نہیں تھے. تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میری جو جمع پونجی ہے نا, میں کسی غریب بچے یا بچی کی یونیورسٹی کا خرچہ اٹھاؤں. یہ 2014 میں میری وائف مجھے لے کے گئی تو میں اسے اس شرط پہ لے کے گیا کہ اس کے بعد میں نے نہیں حرم آنا, میں اس کو بہتر کام میں لگاؤں نا. میں نے تو ریشو پروپورشن دیکھنی ہے, حج ہم نے کر لیا, اور میں نے کعبے میں اس سے عہد لیا تھا کہ اب ہم نے واپس نہیں ادھر آنا. اب لوگ اسے کہیں گے فنیٹک ہونا, نہیں میرے بھائی, میں تو دیکھوں گا نا کہ مجھے نفع کہاں سے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو نفع تو مجھے اس معاملے میں, نبی اسلام نے بھی ایک ہی حج کیا نا زندگی میں, عمرے 4 کیا, ان میں سے بھی ایک قضا والا تھا. ٹھیک ہے نا, جس کے پاس استطاعت ہے وہ ضرور کرے. ہماری جمع پونجی اتنی ہے کہ یا ہم عمرہ کر لیں یا کسی غریب کی مدد کر لیں, تو ہم وہی کریں گے جو اس وقت ضرورت ہے پاکستان کو, پاکستان کی غریب عوام کو. 2011 کے ویڈیوز نکالے اس کے. نہیں, کس نے لڑے ہیں؟ کسی ایک عالم دین کا نام لیں. مجھے نام ہوا میں باتیں نہ چھوڑیں جناب. نہیں, میں ویڈیو دکھاتا ہوں. چشتی رسول اللہ کا ہمارے کسی بھی عالم دین نے اس کا دفاع نہیں کیا. پھر انہوں نے ایک نئی چیز مارکیٹ میں لانچ کی جو میں جس کے لیے اتنی تمہید بنائی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو چشتی لفظ ہے یہ تو بہت سالوں بعد یوز ہوا ہے. معین الدین چشتی صاحب کے نام کے ساتھ تو چشتی آتا نہیں تھا, وہ تو سنجری تھے.
اپنے علاقے کی نسبت کی وجہ سے. یہ بعد کے لوگوں نے انہیں کہنا شروع کر دیا. لہذا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ واقعہ ہے ہی من گھڑت ہے. سرکار رکو ذرا، صبر کرو. 800 سال سے یہ کتاب چھپ رہی تھی فوائد السالکین فارسی زبان میں. اس سے پہلے تو کسی کو نہیں پتا چلا. آخر دنیا میں اب کون سی ایسی تبدیلی آ گئی کہ آپ کو یہ پتا چلا کہ یہ کتاب فیبریکیٹڈ ہو چکی ہے. وہ بندہ دسو کیڑا جے. اور پھر اس بندے کو مان لو کہ تمہارے 800 سال کے بزرگ یہ خرافات، شرکیہ واقعات، کفریہ گستاخانہ واقعات چھاپتے رہے. سارے بزرگوں کا علم غیب بھی فارغ. انہیں کتاب میں یہ چیز نظر نہیں آئی جو دلوں کے حال جانتے تھے. اور سب سے بڑا بزرگ وہ کہ اتنے سارے بزرگوں کی غلطیوں کو اس نے ہائی لائٹ کیا. اسے مانو. اب پتا چلا نا بقول ان کے کہ یہ تو کسی نے ڈال دیا. لیکن یہ بھی انہوں نے کوشش کی پردہ ڈالنے کی، لیکن چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے. جو ایک چھوٹا سا مولوی انہوں نے اس معاملے کے لیے لانچ کیا، اور ایسے کام یہ ہمیشہ چھوٹوں سے کرواتے ہیں تاکہ کل کو وہ پکڑا جائے. جو پیچھے بڑا ڈان ہے نا وہ یہ کہہ سکے یہ تو چھوٹا تھا نا، کبھی ہمارے سے واسطہ پڑا ہوتا تو پھر دیکھتے ہم کیا جواب دیتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں چھوٹوں سے بات نہیں ہوگی، بڑوں سے ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس ہمیشہ بھاگنے کا بہانہ موجود. بڑوں کو نہیں لانچ کرتے تاکہ وہ بڑے ہم سنبھال کے رکھیں. تو چھوٹے کے ذریعے انہوں نے کہلوایا کہ یہ کتاب تو تبدیل ہو چکی ہے. یعنی جو میں نے ان کو بھاگنے کا ایک آپشن دیا تھا نا کہ کہہ دو کہ یہ بزرگوں نے نہیں لکھا، بعد میں کسی نے ڈال دیا، انہوں نے اس کو، یہ بھی میرے مشورے پہ ہی انہوں نے قبول کیا. اس کا کریڈٹ بھی مجھے ہی جاتا ہے. اچھا جناب، وہ تو اب انہوں نے قبول کر لیا. اور پھر ساتھ انہوں نے یہ کہا دیکھیں جی اعلیٰ حضرت تو اس طرح کی باتوں کو کفر سمجھتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین کے اندر اس کے ساتھ تمہید ایمان وہ کٹھی چھپی ہوئی ہیں، اس میں واضح لکھ دیا ہے کہ جو شخص بھی کہے کہ میں رسول ہوں یا اس قسم کا دعویٰ کرے تو اس کی غلطی کی تعویل بھی قبول نہیں کی جائے گی. وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ رسول میں نے ڈکشنری کے معنوں میں لیا تھا کہ اس سے مراد میں میسنجر لے رہا ہوں یا ڈاکیا لے رہا ہوں. نہیں، وہ اصطلاحی معنی ہی تصور کیا جائے گا اور اس پہ کفر کا فتویٰ لگے گا. اچھا، اب یہ بات انہوں نے کہا فخریہ دیکھیں ہمارے اعلیٰ حضرت تو اس طرح کی تمام چیزوں کو کفر سمجھتے ہیں، لیکن وہ جنرل، اسپیسیفک نہیں، جنرل. لیکن ہوا کہ اب اعلیٰ حضرت بھی پھنس گئے. ہاں، اعلیٰ حضرت اس طرح پھنس گئے ہیں کہ فتاوی رضویہ میں آلموسٹ 30 جلدوں کے اوپر وہ پرنٹ ہوئی ہے. فتاوی رضویہ، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب کی تعریف کی ہے. اس کتاب کا نام ہے 7 سنابل. وہ 8 بہشت تھی نا، 8 جنتیں، یہ 7 بالیاں. وہ قرآن میں بھی لفظ ہے سورۃ البقرہ میں 7 سنابل. اس کتاب کی انہوں نے تعریف کی اور یہاں تک فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یہ کتاب وہ ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے. حضور کو خواب میں پیش کی گئی اور آپ نے اس کی تعریف فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چشتی رسول اللہ 7 سنابل میں بھی نکل آیا. ہائے ہائے، اب تیرا کیا بنے گا اعلیٰ حضرت صاحب؟ اعلیٰ حضرت بھی نہیں اب بچیں گے. چشتی رسول اللہ اب اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈل گیا. ابھی تک تو یہ صوفیاء کی باتیں تعویل کر لیتے تھے، یہ تو صوفیوں کے کلام ہیں. اعلیٰ حضرت سے کوئی بات نکالیں. اعلیٰ حضرت تو عالم دین تھے، ہاں جی، مجدد دین و ملت تھے. اعلیٰ حضرت نے 7 سنابل کے بارے میں انڈورس کیا فتاوی رضویہ میں کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے. اس کتاب کی تعریف کی. اب اگر بغیر پڑھے انہوں نے تعریف کی ہے تو پھر ایسے شخص سے پوچھنا چاہیے کہ تم کہاں کے عالم ہو. نمبر 2، اگر پڑھا تھا اور چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا تو کیوں اسے آنکھیں بند کی. نمبر 3، کیا نبی علیہ السلام ایسی کسی کتاب کو انڈورس کر سکتے ہیں جس میں کفریات لکھے ہوئے ہوں؟ اور اب آپ خود بھی مان رہے ہیں کہ وہ کفریات ہیں. پہلے تو کبھی کہتے تھے یہ شتیہات ہیں، وہ خاص حالت میں بات کی. پھر ہم خادم
رضوی والی بات کریں گے کہ وہ جیڑا پونکدا جائے نبی دے پونکدا جائے انہوں ہلکا نہ جانو. ہاں جڑا خاص حالت وچ بولدا جائے وہ نبی اتے ہی بولدا جائے. پھر تو ہم یہ جواب دیں گے نا. خیر اب اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے اور اب یہ کہہ رہے نہیں ہے کفریات ہیں بعد میں کسی نے ڈال دی ہیں. تو اب اعلیٰ حضرت کا کیا بنے گا؟ اور یہ فوائد السالکین جو ہے یہ فارسی میں لکھی گئی، سبا سنابل بھی فارسی میں لکھی گئی. سبا سنابل میں فوائد السالکین کا ہی ریفرنس ہے. وہ اوریجنل فارسی بکس بھی اپنی جگہ موجود ہیں. ہم ساروں کے امیجز انشاءاللہ ایک ایک کر کے اپنی ویڈیو میں لگائیں گے. کسی کا کوئی وہم اور آج سے 100 سال پہلے کی پرنٹ ہوئے ہوئے جب کاتبین لکھتے ہوتے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اس زمانے کی وہ کتابیں، اور آج اردو میں بھی چھپی ہوئی ہیں، انہوں نے خود ہی پرنٹ کی ہوئی ہیں. آپ مجھے بتائیں، اعلیٰ حضرت تو اس کتاب کی تعریف کر رہے ہیں، لہذا چشتی رسول اللہ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں اور اٹ مینس کہ پوری بریلویت کے کھاتے میں ڈال گیا. اب آپ فیصلہ کریں کہ اعلیٰ حضرت کا کیا بنے گا. کیا آپ کہیں گے وہ جاہل تھے انہوں نے کتاب نہیں پڑھی؟ پھر ہم پوچھیں گے اگر کتاب نہیں پڑھی تو تعریف کیوں کی اور یہ کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے؟ نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھ دیا. بخاری مسلم کی حدیث جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. کوئی بھی نہیں بچے گا سرکار.